نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی بنیاد خلوص پہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خلوص کے بجائے انسان ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اگر عمل میں خلوص ہو تو ظاہر ہے وہ عمل قبول ہوتا ہے، لیکن عمل ریاکاری کے طور پر ہو تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے عمل کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ کوئی شخص عمل کا آغاز ابتدا خلوص کی بنیاد پر کرے اور عمل کا انتہا بھی خلوص پر ہو تو وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا منظر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے دیے گئے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سایہ میں 7 ایسے لوگ نیچے ہوں گے جنہیں خصوصیت کے ساتھ وہ اعزاز حاصل ہوگا۔ تو ان میں ایک شخص وہ ہے جو عمل اس لیے کرتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اس میں دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ کوئی صدقہ خیرات کرے، ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو ایسے شخص کو محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرا، عمل کے آغاز میں بھی ریاکاری ہو اور انتہا میں بھی ریاکاری ہو، یقیناً ایسا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بظاہر دنیا میں اچھے لوگ ہوں گے، تو سب سے پہلے ان کا حساب کتاب ہوگا اور ان کو جہنم لے جایا جائے گا۔ ان میں سے ایک شہید ہے، دوسرا قاری ہے اور تیسرا مالدار ہے۔ شہید سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے عمل کیوں کیا، آپ نے یہ جہاد کس لیے کیا؟ اگرچہ اس کا دعویٰ اللہ کی رضا کا ہوگا، لیکن دنیا میں اس کی نیت ریاکاری یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تھی، جس کی وجہ سے اس کی اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا عمل ضائع ہوگا، صرف اور صرف ریاکاری کی وجہ سے۔ دوسرا قاری، قرآن تو پڑھتا ہے لیکن ریاکاری کے لیے۔ تیسرا مالدار، وہ اس لیے مال دیتا ہے کہ لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، اس میں ریاکاری اس کی مقصود ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی جہنم لے جایا جائے گا۔ تیسرا، عمل کے ابتدا میں تو خلوص ہو لیکن انتہا میں ریاکاری ہو، ایسا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں ایک ایسے فتنے کے بارے میں بتاؤں کہ جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فتنہ شرک خفی کا ہے، یعنی ریاکاری، کہ کوئی شخص نماز پڑھے گا، اچانک اسے محسوس ہوگا کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنی نماز کو لمبی کرے گا، اس کی غرض اور نیت بدل جائے گی، اس کا مقصد ریاکاری اور دکھلاوا ہوگا، تو یہ شخص اور اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا عمل ضائع ہوگا۔ چوتھا، وہ عمل کرنے والا جس کے آغاز میں بھی اخلاص ہے اور عمل کے انتہا تک بھی خلوص برقرار ہے، عمل ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کے عمل کا، اس عمل کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے اس کی شہرت ہو جاتی ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی واہ واہ کرتے ہیں، تو ایسے شخص کا عمل بھی قابل قبول ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْکَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، کہ یہ ایک نقد بشارت ہے اس شخص کے لیے جس نے عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد لوگوں نے اس کو مشہور کیا، اس کو عزت دی، اس کی تعریف کی، اگرچہ عمل کرنے والے کا کوئی اس میں ارادہ اور مقصد نہیں تھا، اللہ نے اس کو شہرت دی، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، تو یہ گویا کہ اس عمل کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ یہ دنیا میں ایک اعتبار سے اس کے لیے ایک انعام ہے، آخرت کا اجر و ثواب اس کے لیے الگ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں گھر میں چھپکے سے، لیکن اتفاقاً کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، تو کیا یہ میرا عمل ریاکاری میں شمار ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجر اس لیے ملے گا کہ آپ نے اپنے عمل کا آغاز خفیہ طریقے سے کیا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کسی نے جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ علانیہ گویا کہ آپ کا عمل ہوا، تو خفیہ عمل کا ثواب بھی آپ نے پا لیا، علانیہ عمل کا بھی آپ نے ثواب پا لیا، اگرچہ آپ کی اپنی نیت ریاکاری کی نہیں تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجر دیا۔ دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اچھی اور شاندار نماز خفیہ طور پہ پڑھتا ہے، رات کے اندھیرے میں پڑھتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے ذات کی، اور ایسا ہی شاندار نماز دن کے وقت علی الاعلان بھی پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص کھرا بندہ ہے، سچا بندہ ہے، خفیہ بھی اس کا طریقہ وہی ہے اور علانیہ طور پر بھی اس کا طریقہ وہی ہے، کہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ خفیہ تو مختصر نماز پڑھے اور علانیہ لمبی لمبی سجدے کرے دکھاوے کے لیے، تو
اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ جو شرک خفی ہے یہ چونٹی کی چھال سے بھی دھیمی آواز میں انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اس سے بچ کے رہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ریاکاری سے خود کو بچائیں اور اس فتنے سے خود کو بچائیں تاکہ ہمارے عمل میں اخلاص ہو، ہمارے اعمال قبول ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد